تو آج ہم قانون شہادت آرڈر 1984 کا تھوڑا گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ وہ قانون ہے جو پاکستان کی عدالتوں میں یہ طے کرتا ہے کہ بھئی سچ ثابت کرنے کے اصول کیا ہوں گے۔ جی بالکل، یہ قانون آپ کہہ لیں ایک مکمل ضابطہ ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ عدالت میں کیا ثبوت لایا جا سکتا ہے، کون ہے جو گواہی دے سکتا ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہوگا۔ اچھا، اور یہ پاکستان بھر کی تقریباً تمام عدالتوں، ٹریبیونلز اور ایسے اداروں پر لاگو ہوتا ہے جن کے پاس عدالتی یا نیم عدالتی اختیارات ہیں، ہاں سوائے ثالثوں کے یعنی آربیٹریٹرز۔ صحیح۔ تو آئیے اس کے جو اہم نکات ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہی کہ عدالت کس قسم کا ثبوت، مطلب کس طرح کی شہادت سنتی ہے۔ جی، قانون بڑا واضح ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شہادت صرف دو قسم کی باتوں کی ہو سکتی ہے۔ ایک تو ہیں واقعات متنازع، یعنی وہ مول مدعا جن پر کیس کا فیصلہ ہونا ہے۔ بالکل وہی، اور دوسرے ہیں متعلقہ واقعات، یعنی وہ باتیں جو ان اصل سوالات سے کسی نہ کسی طرح جڑی ہوئی ہوں۔ اچھا، غیر ضروری باتوں پر وقت ضائع نہیں کرنا۔ بالکل، اور یہ جو ثبوت ہے یہ یا تو زبانی ہوگا، مطلب گواہ خود آ کے بتائے گا، یا پھر دستاویزی، کوئی کاغذ، کوئی تحریر۔ یہ متعلقہ واقعات والی بات دلچسپ ہے۔ اس کی کوئی مثال دیں گے آپ؟ مطلب یہ کیا ہو سکتے ہیں؟ ہاں ضرور، جیسے ایک اہم اصول ہے ریس گیسٹے، لاطینی اصطلاح ہے مگر مطلب سادہ ہے۔ اچھا، وہ باتیں جو اصل واقعے کے فوراً پہلے، اس کے دوران یا فوراً بعد میں ہوئیں اور وہ ایسی جڑی ہوں کہ لگے کہ اسی واقعے کا حصہ ہیں، وہ متعلقہ سمجھی جاتی ہیں۔ مثلاً فرض کریں کوئی ایکسیڈنٹ ہوا اور فوراً کوئی راہگیر چیخ کر کہے، ارے وہ نیلی گاڑی نے سگنل توڑا تھا، تو یہ جو بیان ہے جو واقعے کے ساتھ ہی نکلا، یہ متعلقہ ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح کسی کام کا مقصد کیا تھا، اس کا موٹیو کیا تھا، اس کی تیاری کیسے کی گئی، یا واقعے کے بعد کسی شخص کا رویہ کیسا تھا، جیسے جرم کے بعد کوئی فرار ہو جائے، چھپ جائے۔ ہاں، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ یہ سب باتیں بھی معاملے کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں، تو یہ بھی متعلقہ ہو سکتی ہیں۔ اور ہاں، ان لوگوں کے بیانات بھی متعلقہ ہو سکتے ہیں جو اب موجود نہیں ہیں۔ اچھا، جیسے کوئی شخص مر گیا ہو یا مل نہ رہا ہو یا گواہی دینے کے قابل نہ رہا ہو، تو مرنے سے پہلے دیا گیا بیان، جسے ڈائنگ ڈیکلریشن کہتے ہیں، وہ بھی بعض حالات میں متعلقہ مانا جاتا ہے۔ اچھا، تو مطلب ثبوت صرف اصل مسئلے یا اس سے براہ راست جڑی باتوں کا ہو سکتا ہے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے، تاکہ مقدمہ فوکسڈ رہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ثبوت یا گواہی یہ دے کون سکتا ہے؟ کیا ہر کوئی اہل ہے؟ دیکھیں، عام اصول تو یہی ہے کہ ہر شخص گواہی دے سکتا ہے۔ ہر شخص؟ جی، بشرطے کہ وہ سوال سمجھنے اور معقول جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اگر کوئی بہت چھوٹا بچہ ہے یا بہت زیادہ عمر ہے یا کوئی بیماری ہے، ذہنی یا جسمانی، جس کی وجہ سے وہ سمجھ یا بول نہیں سکتا، تو وہ اہل نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے، اسلامی احکامات کے مطابق؟ جی، خاص طور پر مالی لین دین یا مستقبل کے وعدوں سے متعلق اگر کوئی دستاویز لکھی جا رہی ہے تو وہاں 2 مرد گواہ یا پھر 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی کا اصول لاگو ہوتا ہے۔ یہ چیز اس قانون کو آپ کہہ لیں ایک منفرد حیثیت دیتی ہے۔ صحیح، یعنی روایتی قانونی اصول تو ہیں ہی، ساتھ میں اسلامی احکامات کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اچھا، کیا کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جن کے بارے میں گواہی دینے سے روکا جا سکتا ہے؟ مطلب کوئی پابندی ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ کچھ معلومات ایسی ہوتی ہیں جن کو قانون ایک خاص تحفظ، ایک استحقاق یا پریویلیج دیتا ہے۔ پریویلیج؟ کیسا استحقاق؟ جیسے شادی کے دوران میاں بیوی کے آپس کی نجی بات چیت، اچھا، ریاست کے اہم سرکاری ریکارڈز جو ابھی شائع نہیں ہوئے، یا ریاست کے خفیہ معاملات۔ ٹھیک، اور وکیل اور اس کے موکل یعنی کلائنٹ کے درمیان جو پیشے ورانہ گفتگو ہوتی ہے، جب تک موکل خود اجازت نہ دے، وکیل کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ یہ باتیں بتائے۔ یہ تو واقعی بہت اہم تحفظات ہیں، پرائیویسی کے لیے بھی اور ریاستی امور کے لیے بھی۔ جی، یہ اصول انصاف اور شخصی آزادی دونوں کے لیے ضروری سمجھے جاتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، اب اگر بات کریں دستاویزی ثبوت کی، تو کیا ہمیشہ اصل کاغذ ہی لانا پڑتا ہے عدالت میں؟ دیکھیں، قانون کی پہلی ترجیح تو یہی ہوتی ہے کہ اصل دستاویز پیش کی جائے، جسے کہتے ہیں بنیادی شہادت
یا پرائمری ایویڈنس۔ اصل یعنی اوریجنل؟ جی، اوریجنل۔ لیکن اگر اصل دستاویز پیش کرنا ممکن نہ ہو، مثلاً وہ گم ہو گئی ہو یا جل گئی ہو، تباہ ہو گئی ہو، یا مخالف پارٹی کے پاس ہو؟ بالکل، یا مخالف فریق کے قبضے میں ہو اور وہ نوٹس دینے کے باوجود پیش نہ کرے، یا پھر وہ کوئی پبلک دستاویز ہو جیسے کوئی سرکاری ریکارڈ جس کی اصل کاپی تو نہیں مل سکتی۔ ہاں، سرکاری کاغذات کی تو نقول ہی ملتی ہیں۔ تو ان حالات میں اس کی نقل یعنی سیکنڈری شہادت پیش کی جا سکتی ہے۔ اچھا، یعنی کاپی بھی چل سکتی ہے؟ جی، کچھ خاص شرائط کے تحت۔ یہاں ایک اور دلچسپ بات ہے، اگر کوئی دستاویز 30 سال یا اس سے بھی زیادہ پرانی ہو۔ 30 سال؟ کافی پرانی۔ جی، اور وہ ایسی جگہ سے پیش کی جائے جہاں اس کا ہونا متوقع تھا، مطلب مناسب تحویل سے آئی ہو، تو عدالت یہ مان سکتی ہے، یہ پریزیوم کر سکتی ہے کہ اس پر دستخط اور تحریر وغیرہ اصلی ہیں۔ واہ، مطلب وقت خود ایک طرح سے اس کی تصدیق کر دیتا ہے۔ جی، ایک قانونی قیاس قائم ہو جاتا ہے۔ یہ اصول خاص طور پر پرانے زمین کے جھگڑوں یا وصیت ناموں میں بہت کام آتا ہے۔ بالکل۔ آخری اور بہت اہم سوال، یہ ثابت کرنے کی ذمہ داری کس پر ہوتی ہے کہ کوئی بات سچ ہے؟ کون ثابت کرے گا؟ ہاں، یہ ہے ثبوت کا بوجھ، یعنی برڈن آف پروف کا اصول۔ برڈن آف پروف؟ بنیادی اصول یہ ہے کہ جو شخص عدالت سے اپنے حق میں کوئی فیصلہ چاہتا ہے، کوئی ریلیف مانگ رہا ہے، تو اسے وہ باتیں، وہ حقائق ثابت کرنے ہوں گے جن کی بنیاد پر وہ یہ فیصلہ مانگ رہا ہے۔ یعنی جس نے دعویٰ کیا وہی ثبوت لائے۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے۔ قانون یہ بھی کہتا ہے کہ بوجھ اس فریق پر ہوتا ہے جو مقدمہ ہار جائے گا اگر دونوں طرف سے کوئی بھی ثبوت پیش نہ کیا جائے۔ صحیح۔ اور ایک اور بات، اگر کوئی خاص حقیقت کسی شخص کے ذاتی علم میں ہے، مطلب خاص طور پر اسی کو پتہ ہے، تو اسے ثابت کرنے کا بوجھ بھی اسی پر ہوگا۔ بہت خوب۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ قانون شہادت ایک پورا نظام ہے، ایک فریم ورک ہے جس سے یہ طے ہوتا ہے کہ عدالت کن باتوں کو سنے گی، کن لوگوں کی گواہی پر اعتبار کرے گی اور سچائی تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ بالکل درست۔ یہ ایک جامع ضابطہ ہے جو عدالتی فیصلوں کی بنیاد بننے والے حقائق کو پرکھنے، گواہوں کی اہلیت جانچنے اور ثبوت پیش کرنے کے منظم طریقے بتاتا ہے۔ اور جیسا ہم نے ذکر کیا، اس میں روایتی قانونی اصولوں کے ساتھ اسلامی تعلیمات کا امتزاج، یہ اس کی ایک خاص بات ہے۔ یقیناً انصاف کی فراہمی میں اس قانون کا کردار تو مرکزی ہے۔ جی بالکل۔ اور آخر میں ایک سوچنے کی بات، جیسے جیسے ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے، الیکٹرانک ثبوت جیسے ای میلز ہیں، ڈیجیٹل دستخط ہیں، کمپیوٹر ریکارڈز، ان کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے۔ ہاں، آج کل تو ہر چیز ڈیجیٹل ہے۔ بالکل، قانون شہادت میں ان کا ذکر تو ہے، آرٹیکل 46A اور 78A وغیرہ میں، لیکن مستقبل میں ان نئے ڈیجیٹل ثبوتوں کی اصلیت، ان کی اوتھینٹسٹی اور ان کے قابل اعتبار ہونے کو یقینی بنانے کے لیے قانون اور عدالتوں کو کن نئی حکمت عملیوں اور آپ کہہ لیں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ ایک اہم سوال ہے جس پر غور و فکر جاری رہنا چاہیے۔ واقعی یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ ٹیکنالوجی کے ساتھ قانون کو بھی قدم سے قدم ملا کر چلنا ہوگا۔